وآل محمد صلوات ربی خدا ختم انبیاء و آواز بلند صلوات فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. صلوات. کلام بلاغت نظام کی یہ آیہ مبارکہ جسے ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا، ارشاد رب العزت ہے کہ ظلم کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ وہ اسی کروٹ پلٹائے جائیں گے، وہ زیر و زبر کیے جائیں گے، انہیں ان کے ظلم کا انجام اسی دنیا میں دیکھنا ہوگا، ظلم کا نتیجہ اسی عالم رنگ و بو کے اندر انسان کو ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معصومین نے ظالم سے میلان کرنے کو ہمیشہ منع کیا، ظالم کی کبھی پیروی نہ کرنا، ظالم سے کبھی خوفزدہ نہ ہونا، ظالم سے کبھی نہ ڈرنا، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے سے کبھی خوف محسوس نہ کرنا. یہی جرم تھا جو اہل کوفہ نے کیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل کوفہ نے، دیکھیے، ایک ہوتے ہیں خواص اور دوسرے ہوتے ہیں عوام. اکثریت جو ہے کسی بھی جگہ کی، کسی بھی قوم، قبیلے، ملک، شہر کی، وہ بھولی بھالی ہوتی ہے. اکثریت عوام وہ بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے کسی بات میں، وہ دیکھتے ہیں خواص کو، جیسا عمل خواص کرتے ہیں انہی کی پیروی عوام کرنے لگتے ہیں. لہذا کسی بھی تحریک کو اگر مضبوط کرنا ہے، آپ کو کسی بھی تحریک کو چلانا ہے تو عوام میں مقبولیت حاصل کرنے سے پہلے خواص کو اپنا ہمنوا بنانا پڑے گا. اگر خواص آپ کے شریک ہو گئے تحریک میں تو پھر عوام خود بخود ڈھرے پہ آ جائیں گے. یہ بہت پرانا اصول ہے. لوگ بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خواص ہوتے ہیں، عمرا اور رؤوسا کی پیروی کرتے ہیں، علماء کی پیروی کرتے ہیں. اگر یہی خواص کا طبقہ حق کے اوپر قائم رہے تو عوام کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر یہی خواص گمراہ ہو جائیں تو عوام کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے.
یہی بات تھی جسے مولا کائنات فرما رہے تھے کوفے والوں سے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایسا انقلاب آ گیا تھا کوفے میں کہ سب نے بیچ ڈالا تھا اپنے آپ کو. مسیحیوں اور یہودیوں سے دولت لے کر وہاں کے جو خاص لوگ تھے، جو لیڈر ہوتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں، انہیں خرید لیا تھا ابن زیاد نے. اس لیے کہ یزید کا حکم یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے کوفے کے اوپر قابو کرنا ہے. یہ مزاج کو جانتا تھا، اسے معلوم تھا، ایک ایک کردار سے واقف تھا. کون سا کردار کمزور کردار ہے، کسے خریدا جا سکتا ہے، کسے ڈرایا جا سکتا ہے. وہی عمل اس نے کیا، خرید لیا اس نے. اور وہی کوفی جو ہمیشہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار رہتے تھے، جن کے اندر روح جہاد ہمیشہ بیدار رہا کرتی تھی، وہ اتنے بے غیرت ہو گئے اپنے آپ کو بیچنے کے بعد کہ تاریخ کے اندر یہ فقرے ملتے ہیں کہ اگر انہیں جنگ کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جنگ راہ خدا میں ہے یا باطل کی راہ میں ہے، بلکہ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ اگر ہم میدان جنگ میں جائیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اگر ہم میدان جنگ میں جائیں گے اور جا کے جنگ کریں گے تو ہمیں دولت کتنی ملے گی، ہمیں مال غنیمت کیا حاصل ہوگا، ہمیں پیسہ کیا ملے گا. دیکھیے جہاد ایک عبادت ہے بہت بڑی، لیکن یہ عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وقت جاتے جب دولت ملتی. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مجھ جیسے کم پڑھے لکھے اور کم سمجھ رکھنے والے ذاکرین اور خطبہ کو جب آپ بلاتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ مجلس پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لفافہ کتنا ملے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی عبادت کو انسان دولت سے تولنے لگتا ہے جب ناسمجھ ہو جاتا ہے. بالکل یہی کیفیت تھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کمزور کر لیا سب کو تو اس کے بعد، اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا دور معاویہ میں کہ جب اس نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تو اس نے حملے کرنے شروع کر دیے، اس لیے کہ معلوم تھا اب تو یہ مزاحمت نہیں کریں گے. اور ان حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولا کائنات بڑے رنجیدہ رہتے تھے. شہر انبار کے اوپر جس وقت حملہ کیا ہے، لوٹ کھسوٹ کے لے گئے. جناب محمد ابن ابی بکر حاکم ہے وہاں کے، انہوں نے مولا کو پیغام بھیجا، مولا میں نہیں سنبھال سکوں گا، میرے پاس اتنے جنگی قوت نہیں ہے، آپ بھیجیے کسی کو کہ جو میری مدد کرے. امام کو خط ملا، امام نے جناب مالک اشتر کو بھیجا مدد کرنے کے لیے، لیکن سازش ہو گئی راستے میں، چونکہ اپنے لوگ بک چکے تھے، لہذا جناب مالک اشتر کو زہر دے دیا گیا راستے میں. شہادت ہو گئی مالک اشتر کی. اور مالک اشتر وہ سپاہی تھا مولا کا کہ جب آپ کو خبر شہادت ملی تو امام نے افسوس کر کے کہا کہ ہائے آج علی کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، آج دایاں بازو کٹ گیا علی کا. بھائی خدا کی قسم صحابی ہوں تو ایسے ہوں کہ جنہیں امام اپنا دایاں بازو کہتا ہوا نظر آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد خطبہ دیا فصیح و بلیغ مولا نے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں کہاں سے تم لوگوں کے اندر روح جہاد بیدار کروں، کیسے شجاعت جاگے گی تمہاری. اور جب خطبے کا کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر باہر مولا نکل کے آئے اور مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور بڑے افسردہ لہجے میں کہا کہ وائے ہو اس حاکم کے اوپر جسے تم جیسے دوست اور تم جیسے چاہنے والے ملے ہوں، اور کاش کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں. دیکھیں اماموں نے کبھی بھی اکثریت کو پسند نہیں کیا، وہ چاہتے ہیں کہ کم ہوں مگر سچے چاہنے والے ہوں. ایسی اکثریت اور بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو خالی دکھاوے کی بھیڑ ہو. تو امام نے بڑا جو جملہ ہے فصیح و بلیغ جملہ ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ کاش کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے 10 دے کے ان کا 1 لے لیتا. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا حاکم باطل پہ ہے مگر پھر بھی وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تم جانتے ہو کہ میں تمہارا امام برحق ہوں، پھر بھی میرے غیرت دلانے پہ تم جہاد کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. تو یہی کوفہ تھا کہ جس کوفے نے امام کو خطوط لکھے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خطوط لکھنے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا 90 برس کے صحابی رسول جناب سلیمان ابن سرد خزائی کو. اور سلیمان نے پوچھا کہ میں خط تو لکھوں گا مگر کیا تم لوگ ساتھ دو گے حسین کا؟ تو ایک مرتبہ لوگوں نے اتنی تقریریں کرنا شروع کی کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بوڑھا انسان
اب اس کے اندر شجاعت باقی نہیں رہی، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تلواریں نکال کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم گردنیں کٹا دیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، کہا کہ اے سلیمان آپ صحابی رسول ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ جناب عابد ابن شبیب شاکری کھڑے ہوئے، کہا کہ اے سلیمان ہم عہد کرتے ہیں، یہ 90 برس گزرے ہیں یہیں پر ان کے، زیادہ سب کو پہچانتے ہیں کہ ایک چہرے کو، سمجھ گئے ان لوگوں کو دیکھے ہوئے ہیں کہ یہ سچے ساتھی ہیں۔ لیکن اسی وقت ایسے لوگ بھی کھڑے ہوئے کہ جن کا نام تاریخ نے لکھا ہے محمد ابن اشعث، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اپنے جان دے دیں گے۔ انہیں بھی جانتے ہیں جناب سلیمان۔ جب کسی کیریکٹر کا نام آ جاتا ہے تو ضروری ہے کہ 2-3 جملوں میں تعارف ہو جائے۔ ذرا مل کے ایک صلوات پڑھیں، میں آغاز بھی اب کر رہا ہوں، لوگ بھی آ گئے ہیں۔ دیکھیے وقت سے اگر آپ تشریف لے آئیں گے 8:30 بجے اگر پورا مجمع مل جائے تو مجھے تمہید میں بالکل زیادہ وقت نہ لینا پڑے اور میں براہ راست آغاز کر دوں، اس لیے کہ میں رکا اب تک اس لیے کہ اگر سلسلہ ٹوٹ گیا بیچ میں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واقعہ چل کہاں سے رہا ہے۔ اس میں تسلسل بڑا ضروری ہے، تو آپ حضرات ذرا سا کوشش کریں کہ بالکل وقت پہ یہاں پہ آ جائیں۔ یہ وہ شخص ہے، ایسے لوگوں نے بھی اٹھ کے کہا کہ ہاں ہم ساتھ دیں گے، لیکن جناب سلیمان نے منہ گھما لیا ان کی طرف سے۔ جانتے تھے انہیں، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ محمد ابن اشعث ابن قیس کا بیٹا۔ یہ اشعث ابن قیس وہ ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر اس نے سودا کر لیا تھا معاویہ سے، اور یہ بک گیا تھا پہلے ہی، تھا مولا کے ساتھ، 10,000 کے لشکر کا سردار تھا۔ دیکھیے کیسی کیسی سازشیں ہوئی ہیں، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ہے لیکن بکا ہوا ہے، بھیڑ یہاں پہ بڑھائی ہوئی ہے، ساتھ ان کا دے رہا ہے۔ جس وقت میں جناب مالک اشتر نے بڑھ کے حملہ کیا اور جنگ کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس وقت میں قرآن نیزوں کے اوپر بلند کر دیے گئے، اور جیسے ہی قرآن بلند کیا، یہ چونکہ پہلے سے بکا ہوا تھا، اس کو اشارہ کیا عمر عاص نے کہ اب بہت اچھا موقع ہے، ہٹ جا۔ یہ فوراً اپنے 10,000 ساتھی لے کے الگ ہٹ گیا کہ اگر قرآن کے سامنے آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے، اس لیے کہ بکا ہوا تھا۔ اور وہ جو 10,000 تھے، عوام تو خواص کے ساتھ رہتے ہیں، عوام کا خود کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ جزدانوں کے اندر اینٹیں ہیں، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، آج سے بہتر موقع نہیں ملے گا، فیصلہ کر دو، ابھی اسلام کو پاک کر دو، آگے بڑھو جاں بازو۔ اور یہ 10,000 کو لے کے الگ ہو گیا، کہا نہیں، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کو جنگ روکنی پڑے گی، سامنے قرآن ہے، آپ کو قرآن کی وجہ سے، اس لیے کہ بکا ہوا تھا پہلے سے۔ یہ ہے اشعث ابن قیس، اس کا بیٹا ہے محمد ابن اشعث۔ محمد ابن اشعث جس نے خط لکھا امام کو، اور خط لکھنے کے بعد اس کا عالم یہ ہے کہ جناب مسلم کو گرفتار کرانے میں اسی کا رول ہے، نہر فرات پہ پانی بند کرنے میں اسی کا رول ہے۔ یہ پورا خاندان ہے منافقوں کا خاندان، اسی کی بہن محمد ابن اشعث کی بہن اور اشعث ابن قیس کی بیٹی ہے جودہ بنت اشعث، جس نے امام حسن کو زہر دیا ہے۔ یہ سب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے چلیں، ایسے ایسے کیریکٹر ہیں۔ انہوں نے لکھا خط، لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ وہی تھا کہ جس وقت بھی موقع ملے گا ہم دولت وہاں سے لے چکے ہیں، ساتھ وہیں کا دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، مسلم کی شہادت میں سب سے بڑا رول انہوں نے ادا کیا، جناب ہانی ابن عروہ۔ دیکھیے یہ جو وعدہ کرنے والے تھے، ان پہ آپ شک نہ کریں، زیادہ وعدہ کرنے والوں پہ۔ ان میں کچھ ایسے تھے، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب عابس ابن شبیب شاکری، جن کو موقع مل گیا وہ کسی طرح سے نکل کے کربلا پہنچ گئے۔ جنہیں موقع نہیں مل سکا وہ بھی کربلا پہنچ جاتے اگر موقع مل جاتا، لیکن وہ پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے تھے، اور گرفتار کر کے انہیں دارالامارہ کے اس تہخانے کے اندر، اس تاریک قید خانے کے اندر کہ جہاں ہر وقت سیلی ہوئی بدبودار فضا رہتی تھی، جہاں ہوا کا گزر نہیں تھا، جہاں دن کی روشنی کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہاں انہیں بند کر دیا گیا اس قید خانے کے اندر۔ 50,000 چاہنے والے، 1,00,000 تک کی تعداد ہے 20,000 سے لے کے، لیکن 50,000 وہ ہیں جنہیں کئی کتابوں نے لکھا ہے کہ 50,000 چاہنے والے قید ہیں یہاں پر۔ جہاں بھی پتہ چلتا ہے حسین کا چاہنے والا ہے، نام لیا اس نے حسین کا، یہاں لا کے قید کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ شہادت ہو گئی امام کی۔ مگر شہادت کے بعد بھی چونکہ ابھی خطرہ ہے حکومت کو کہ شہادت تو ہو گئی ہے،
لیکن اب بھی اگر یہ چاہنے والے جمع ہو گئے تو یہ حکومت کی ناک میں دم کر دیں گے، حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا جو بھی چاہنے والا ملتا ہے اسے یہاں پہ قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کی کڑی تھا وہ معلم کہ جس نے بے ساختہ اپنی زبان سے کہا ہائے حسین کی پیاس، اور اسے قید کر دیا گیا۔ تاریخ قید خانہ، سیلی ہوئی بدبودار فضا، ہوا کا گزر نہیں، اتنے قیدی بند کہ جو جس طرح سے بیٹھا ہوا ہے بس اسی طرح سے پہلو اگر سب بدلیں گے تو بدل سکتے ہیں، ورنہ پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ایسے میں عامر ابن عمیر حمدانی بڑے پریشان ہوئے۔ یہ معلم تھے، دل میں محبت رکھتے تھے مولا کی، مولا کائنات کے ساتھ صفین میں جنگ بھی کر چکے تھے، مولا علی کے صحابی بھی تھے، جنگ بھی کر چکے تھے، لیکن بعد میں ماحول کو دیکھ کر انسان، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی مگر اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت وہ انہیں بزدل بنا دیتی ہے، یا بزدل بھی اگر نہ بنائے تو مصلحت کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری سزا ہمارے بچوں کو دی جائے گی۔ ایسا ہی انسان یہ بھی تھا چاہنے والا، صفین میں مولا کا ساتھ بھی دیا تھا، بڑا پکا شیعہ تھا مگر تقیے کے اندر تھا، اس لیے کہ جانتا تھا میری سزا میری اولاد کو دی جائے گی۔ یہاں پہ موجود ہے، کہتا ہے جب تعارف ہوا، میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب تعارف ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے تو بس اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے میری لاش ہی کو نکالا جائے گا، اب میں زندہ یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو جناب میثم نے اطلاع دی، اور جس طرح میثم کو مستقبل کی باتیں معلوم تھیں، مولا کا دیا ہوا علم تھا، جناب میثم کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ میں ہمیشہ مختار نامے میں اگر میرے پاس 10 مجلسیں ہوتی تو جناب میثم کا وہ تعارف آپ کو کراتا کہ جو تعارف واقعاً آپ نے سنا نہیں ہوگا کبھی، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، نوجوانوں نے شاید نہ سنا ہو۔ جناب میثم وہ ہیں کہ ابن عباس کو تو جانتے ہیں نا آپ، دیکھیے ہر صحابی مولا کا وہ ہے کہ جس کا اپنا درجہ اور اپنا مقام الگ ہے۔ ابن عباس ہیں مفسر قرآن، جنہیں مولا نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اور ابن عباس وہ تھے جو بار بار کہا کرتے تھے کہ میرے علم کے بارے میں کیا کہتے ہو لوگوں، میرا علم تو علی کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا 7 سمندروں کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے۔ یہ ہیں جناب ابن عباس، جنہیں مولا نے جب رات میں بیٹھ کے تعلیم دینی شروع کی سورہ حمد کی تو صبح ہو گئی اور مولا یہ کہہ کے اٹھے کہ اگر یہ صبح قیامت سے مل جائے تب بھی سورہ حمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ وہ ہیں ابن عباس۔ ان ابن عباس سے میثم کی ملاقات ہوئی ایک مرتبہ، جناب میثم کا علم بتا رہا ہوں 2 جملوں میں، تفصیل نہیں عرض کرنے کا موقع۔ جب میثم کی ملاقات ہوئی تو میثم نے ان سے کہا کہ ابن عباس میں تمہیں قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر بتاتا ہوں، ان تفاسیر کو لکھ لو، تم ان جملوں کو نوٹ کر لو۔ دیکھیے میثم جو ہیں وہ مفسر کی حیثیت سے پہچانے نہیں جاتے۔ جناب میثم کا جب ذکر آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ایک اجمی، ایک مولا کے ساتھ رہنے والا، مگر ہر ایک کو الگ الگ علم دیا ہے مولا نے۔ ابن عباس کا علم کم ہے میثم کے سامنے، میثم کہہ رہے ہیں لکھ لو، اور ابن عباس بھی چونکہ مولا کے ساتھ رہے لہذا جانتے ہیں میثم کو، فوراً قلم دعوت منگایا، لکھنا شروع کیا۔ جب لکھتے لکھتے کچھ خیال آیا تو کہا اے ابن عباس اس دن کو بھول مت جانا جب ایک کھجور کے درخت کے اوپر مجھے سولی دی جائے گی، اس دن کو یاد رکھنا۔ یہ سنا جناب ابن عباس نے تو ایک مرتبہ کاغذوں کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کے کہا کہ تو مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، جھوٹا انسان ہے تو۔ ابن عباس کو بھی معرفت نہیں کہ میثم کیا ہے، میثم کا علم الگ ہے، ابن عباس کا الگ ہے۔ جو جتنا برداشت کر سکتا تھا اتنا ہی علم دیا ہے۔ کہنے لگے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ایک مرتبہ میثم نے کہا کہ پریشان نہ ہو، وقت کا انتظار کرو، اگر ایسا ہو تو پھر تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کہا اچھا یہ بات ٹھیک ہے، میں وقت کا انتظار کروں گا۔ وہی میثم خبر دے رہے ہیں۔ جناب میثم کے اتنے فضائل ہیں کہ ایک مجلس چاہیے مگر میں بیان نہیں کر رہا۔ وہ جیسے میثم نے اطلاع دی تو جیسے مولا نے میثم کو علم دیا ہے اسی طرح مختار کو بھی علم دیا ہے، مگر مختار کو براہ راست علی نے علم نہیں دیا چونکہ مولا علی کی خدمت میں زیادہ نہیں رہے۔ مختار کے استاد کا نام ہے محمد حنفیہ۔ ایک صلوات پڑھیں آپ محمد والے محمد۔
جناب میثم نے بتایا مختار تمہیں رہا کیا جائے گا۔ مختار نے کہا میثم مجھے معلوم ہے، اے میثم آپ صحابی ہیں امیر المومنین کے، مگر میرے مولا نے مجھے بھی بتایا ہے کہ میں ابھی مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مجھے تو 3,83,303 کو قتل کرنا ہے۔ امیر المومنین کی ضمانت ہے میری حیات کی، میری زندگی کی، میری سانسوں کی، مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ اور جب مختار نے دیکھا کہ معلم پریشان ہے تو معلم سے کہا تم بھی پریشان نہ ہو، دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں دروازہ کھلنے والا ہے، جیسے ہی یہ دروازہ کھلے گا تمہاری رہائی کا پروانہ آنے والا ہے، تم رہا کر دیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو اس قید خانے میں کیوں آیا ہے، تو اپنے آپ نہیں آیا، یہ مصلحت خدا ہے، یہ مصلحت پروردگار ہے، اس لیے کہ آج تک جو یہاں سے آیا باہر نہیں نکلا، مگر تو وہ شخص ہے جو یہاں سے باہر نکلے گا، اس لیے کہ تیرے ذریعے سے اللہ نے مجھے قید خانے سے رہا کرنے کا کے اسباب مہیا کیے ہیں، تو میرے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے یقین، یہ ہے اعتماد، تو رہا کیا جائے گا، مگر مجھ سے وعدہ کر۔ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر کہ یہاں سے باہر نکلے گا تو میری مدد کرے گا۔ معلم نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں امیر، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب فقرہ کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، یوں تو میں صفین میں مولا کائنات کا ہمرکاب رہ چکا ہوں، لیکن اب تک چونکہ میں تقیے میں تھا لہٰذا مجھے اپنی نجات کا یقین نہیں تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور اس امید پہ وعدہ کرتا ہوں کہ شاید میرے اس عمل سے میرا مولا خوش ہو جائے اور مجھے جنت میں کوئی گھر مل جائے۔ دیکھیے اس جملے کو یاد رکھیے گا، آگے تک کام لینا ہے مجھے اس سے۔ جیسے یہ کہا یہ گفتگو ادھر ہو رہی ہے، ادھر تھکا ہوا ابن زیاد۔ اب پھر آپ میرے ساتھ کوفے میں چلیے، اور اگر چلنے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک ایسی صلوات پڑھیے جس سے پتہ چلے سفر کرنے والے ہیں آپ۔ تھکا ہوا ابن زیاد اپنے محل میں پہنچا۔ جب محل میں یہ جاتا تھا دن بھر یہی خرافات، یہی چیزیں، انتہائی تھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی محل میں جا کے اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا اپنی بیٹی سے، جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا ساری تھکان اتر جاتی تھی، اس لیے کہ یقیناً انسان کتنا ہی ظالم ہو بیٹی سے تو محبت کرتا ہی ہے۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب ایسا ظالم اور سفاک انسان اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو کائنات کا وہ رحم دل جسے حسین کہتے ہیں اسے بیٹی سے کتنی محبت ہو۔ آتا تھا بیٹی، سب سے پہلے بیٹی سے ملتا تھا، آج جب یہ آیا تو اسے بیٹی کہیں نظر نہیں آئی، بیٹی نظر نہیں آئی تو الجھن میں اور اضافہ ہوا، اور ایک مرتبہ لہجے کو سخت کر کے کنیز کو آواز دی، کہا بیٹی نظر نہیں آ رہی ہماری کہیں، کیا طبیعت ناساز ہے اس کی؟ کہا حضور آج تو وہ اپنے حجرے سے نہیں نکلی۔ کہا حجرے سے نہیں نکلی؟ تم نے طبیب کو بلایا؟ کہا انہوں نے بتایا نہیں کہ طبیعت ناساز ہے ورنہ ہم طبیب کو بلاتے۔ کہا تم نے جا کے پوچھا کیوں نہیں؟ اب ان کے اوپر غضبناک ہو کے حجرے کے اندر گیا، جیسے ہی یہ حجرے میں گیا سنہری چھپرکٹ، وہ سارا قیصر و کسریٰ کا ماحول، اسے بھی عرض نہیں کرنا ورنہ باتیں تو بہت تفصیلی ہیں۔ یہ اتر کے سامنے آئی، کہا کہ بیٹی تم تو روز ہمارا استقبال کیا کرتی تھی، آج تم نے دیر کیوں کی آنے میں؟ کیا طبیعت ناساز ہے؟ کہا نہیں طبیعت تو میری ٹھیک ہے، لیکن لہجہ بدلا ہوا تھا، سمجھ گیا۔ کہا کچھ پریشان ہو؟ کہا ہاں میں پریشان اس لیے ہوں کہ آج بستان آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے۔ کہا بستان کون؟ کہا بستان کو نہیں جانتے؟ وہی میرے بچے کی دایا جس نے میرے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ کہا وہ کیا کہتی تھی؟ کہا وہ یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ آپ کے ظالم سپاہیوں نے اس کے چچا کو گرفتار کر لیا ہے جو یہاں کے بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، وہ تو انتہائی شریف انسان ہے۔ چچا کا نام سنا ایک مرتبہ؟ کہا کون؟ کہا معلم۔ کا معلم؟ تم اسے شریف انسان بتاتی ہو؟ وہ تو حسین کا چاہنے والا ہے، اس نے ہمارے اوپر لعنت کی ہے۔ کہا نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو اسے رہا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ میں اپنے بچے کی دایا سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کو رہا کرنا پڑے گا اسے۔ کہا کہ میں اسے تو رہا نہیں کر سکتا۔ کہا رہا نہیں کر سکتے تو میں اس وقت تک نہ پانی پیوں گی نہ کھانا کھاؤں گی جب تک آپ لکھیں گے نہیں۔ اب مجبور ہو گیا بیٹی کی محبت میں اسی وقت خط لکھا،
اور ادھر اس نے خط لکھا، ادھر اس نے کنیز کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بستان سے کہہ دو کہ اس کے چچا کی رہائی کا انتظام ہو گیا۔ یہ خط کنیز خط لے کے بستان کے پاس گئی، سپاہیوں کو حکم ملا، ادھر جناب مختار وعدہ لے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ چڑھ چڑھ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، دروازہ کھلا، روشنی آئی، مختار نے کہا مبارک ہو، تیری رہائی کا انتظام ہو گیا۔ کہا کیا معلوم میری رہائی ہے یا اور کوئی قیدی آنے والا ہے؟ کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، تیری رہائی کے لیے کھلا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دروازہ کھلا، معلم ہاتھ کانپ رہے ہیں، معلم کے ہونٹ کانپ رہے ہیں۔ کہا کہ آپ نے مجھے کیسی خبر سنائی تھی، مجھے تو امید نہیں تھی اپنی زندگی کی۔ کہا دیکھ یہ زندگی اللہ نے تجھے بخشی ہے، تو یہاں پہ آیا ہے کسی مقصد کے لیے، تو خود قید ہو کے نہیں آیا، یہ سب مصلحت پروردگار ہے، اپنے وعدے کو یاد رکھنا۔ کہا امیر آپ بار بار نہ دہرائیں، میں وعدے کو یاد رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے شاید اسی میرے عمل سے خوش ہو کے مجھے جنت میں حسین کوئی گھر دے دیں گے۔ یہ کہہ کے باہر نکلا، اپنی بھتیجی سے ملاقات ہوئی، کہا میں نے تمہاری ذمہ داری لی ہے، اب کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جس سے ابن زیاد تمہیں گرفتار کر لے۔ کہا ہاں میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا، لیکن اب تو دل کے اندر سے خوف نکل چکا ہے، اب تو دل میں پوری طرح سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ میں مختار کی رہائی کا سبب بنوں، لہٰذا اب غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا کروں، کیا ایسا عمل ہو جس سے مختار رہا ہو جائے، سارا کوفہ دشمن ہے، کس سے جا کے بات کہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مختار کو رہا کرنا چاہتا ہوں تو اب کی بار تو چھوڑ دیا گیا، لیکن اب کیا قتل کر دیا جاؤں گا، قتل کا بھی ڈر نہیں ہے، اب خوف نکل گیا، اب قتل کا بھی ڈر نہیں ہے، مگر ڈر یہ ہے کہ اگر قتل ہو گیا تو پھر وہ رہائی کا انتظام کیسے ہوگا۔ بہت سوچا اس نے۔ دیکھیے معصوم کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن بہت چالاک ہوتا ہے، مومن بڑا ہوش مند ہوتا ہے، اور جب کوئی اہل بیت کی حمایت میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر راستہ اور رہنمائی اہل بیت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ ایک مرتبہ ہی سے کچھ خیال آیا، اس نے سوچا کچھ، سب سے پہلے تو اپنے گھر آیا، زوجہ کو کچھ رقم دی، کہا تم میکے چلی جاؤ اپنے، یہاں پہ نہ رہو، اور دیکھو اگر زندگی رہی تو میری تم سے ملاقات ہوگی، لیکن اگر میں مر گیا تو بچوں کو محبت اہل بیت پہ پروان چڑھانا، میری موت کا غم نہ منانا۔ کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پہلے تو ایسی باتیں نہیں کی۔ کہا بس زیادہ تفصیل نہ پوچھو، تم فوراً چلی جاؤ۔ بیوی کو گھر بھیجا، اور اس کے بعد اب اس نے انتظام کرنا شروع کیا۔ کیا انتظام کیا؟ رات کی تاریکی میں اس نے بہت سے تحفے خریدے، قیمتی تحفے، اور ان قیمتی تحفوں کو لے کے داروغہ زندان کے گھر پہ آیا۔ پہلے اس نے معلوم کر لیا کہ داروغہ زندان گھر پہ ہے یا نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ اس وقت پہ وہ گھر پہ رہتا نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آیا، دروازے کو دق الباب کیا، کنیز نکلی، کہا یہ کچھ تحفے ہیں جو میں داروغہ زندان کے لیے لے کے آیا ہوں۔ کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نام نہ بتانا، بس یہ کہہ دینا کہ ایک آپ کا چاہنے والا تھا جو یہ تحفے دے کے گیا ہے۔ کہا پھر بھی؟ کہا نہیں تعارف ہو جائے گا بعد میں، یہ کہہ کے تحفے دے کے واپس آ گیا۔ اگلے دن رات آئی، پھر اسی طرح سے تحفے خریدے، رات کی تاریکی میں پھر گھر پہنچا، پھر جا کے تحفے دے دیے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن گزر گئے اسی طرح، اور جب 7 دن تک یہ تحفے دیتا رہا تو اب وہ پریشان ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی انسان ہے جس کی کوئی حاجت اور کوئی تمنا ہے جسے وہ پورا کرانا چاہتا ہے، مگر پھر سامنے کیوں نہیں آتا، نام کیوں نہیں بتاتا، تعارف کیوں نہیں کراتا۔ دیکھیے یہ ہے طریقہ کیا ہے کہ یہ خیال کیا انہوں نے کہ پہلے اتنے تحفے دے دوں کہ اگر وہ میری بات پر راضی نہ بھی ہو تو میرے راز کو نہ کھولے، یہ کسی کو بتائے نہیں بات، اتنے تحفے پہنچ جائیں، پہلے تحفے پہ تحفے پہنچا رہے ہیں۔ 7 دن ہو گئے تو اب اس نے کہا کہ اگر آ جائے تو اس سے کہنا کہ تعارف کراؤ، اپنا نام بتاؤ۔ اب جو وہ آیا تو اس نے کہا بھائی وہ بہت پریشان ہے تم سے ملنے کے لیے، تم اپنی حاجت بیان کرو، اپنا نام بتاؤ۔ تو کہا اتنا کہہ دینا کہ معلم عامر ابن عمیر ہمدانی آیا تھا۔ اب جو داروغہ زندان گھر آیا
دیکھیے کیا کوفے کے حالات ہیں، اس کا آپ اندازہ کریں۔ جب داروغہ گھر آیا اور پتہ چلا کہ عمیر آیا تھا تو اپنے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ بلاؤ، جا کے کہو کہ تمہیں بلایا ہے، طلب کیا ہے۔ غلام نے آ کے اطلاع دی، دھڑکتا ہوا دل سوچ یہ رہا ہے کیا ہوگا جانے کے بعد، جب سامنا ہوگا کیسے اپنی بات کہوں گا، لیکن آنا تو تھا ہی چونکہ وعدہ کر چکا تھا۔ لہٰذا معلم آیا رات کی تاریکی میں، آنے کے بعد سامنے بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ داروغہ کہتا ہے کہ بھائی تیری کوئی حاجت ہے؟ اور پھر غور سے چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا کیا تو وہی نہیں ہے جس کو کچھ دن پہلے زندان میں بند کیا گیا تھا؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا تو رہا کیسے ہو گیا؟ کہا میری رہائی کا انتظام ہو گیا، میں رہا کر دیا گیا۔ کہا تو اب کیا تیری کوئی حاجت ہے جو روز تحفے دے کے جاتا ہے؟ کہا ہاں میری حاجت ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو ایک قول دینا ہوگا، ایک وعدہ کرنا ہوگا، ایک قسم کھانی ہوگی۔ کہا کیا؟ کہ مجھ سے وعدہ یہ کیجئے کہ اگر آپ میری مدد نہ کر سکے تو میرے اس راز کو کسی کو بتائیں گے نہیں۔ کہا میں نے تجھ سے وعدہ کیا میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، اور مدد اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ایک قیدی ہے جس کو قلم دعوات پہنچانا ہے تاکہ وہ ایک خط لکھ سکے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ یہ کھڑا ہو گیا کہ تیرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، تو خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا، تیری ہمت کیسے ہوئی ایسے بات کرنے کی؟ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ابن زیاد نے کتنی سختی کر رکھی ہے؟ قیدی تک قلم دعوات پہنچانا، کیا میری موت کا پروانہ لے کے آیا ہے یہاں پہ؟ اچھا کس قیدی تک دعوات قلم پہنچانا چاہتا ہے؟ کہا میں مختار تک دعوات قلم پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا مختار تک؟ وہ تو سنگین قیدی ہے، اس کو تو قید خانے میں بھی زنجیریں پہنا کے رکھا گیا ہے، یہ تو نے سوچ کیسے لیا؟ اس نے کہا بھائی بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا وہ۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ داروغہ میں نے مولا علی کی یہ حدیث سنی ہے، مولا علی کا یہ فرمان سنا ہے کہ ایک دن مختار اسی کوفے کا حاکم ہوگا اور شہادت حسین کا انتقام لے گا۔ یہ جملہ سنا تو اب تک وہ بے چین تھا، ایک مرتبہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، اور اب جو اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو نکل کے ریش کے اوپر آ گئے تھے، رخسار آنسوؤں سے تر تھے۔ معلم نے یہ دیکھا، کہا بھائی داروغہ تو رو رہا ہے، تو تو بڑا سخت دل مشہور ہے۔ کہا کہ میں تجھے کیا بتاؤں معلم، اپنے آپ کو میرے قریب کر، میں تجھے کچھ راز بتانا چاہتا ہوں، دیوانوں کے بھی کان ہیں، یہاں پتہ نہ چل جائے کسی کو، میری بیوی بچے کو میرے عقیدے کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ قریب آیا، کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میں بھی عاشق حسین ہوں، میں بھی حسین کا چاہنے والا ہوں، لیکن اگر یہ راز کسی کو پتہ چل گیا، یہ جو تو سختی دیکھ رہا ہے میری، یہ میں اتنا سخت انسان نہیں ہوں، یہ سختی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ بس اب چلوں خون بڑھ گیا، اس لیے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر دوسرا مومن مل جائے تو اسے اپنی طاقت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خون بڑھ گیا، ایک مرتبہ گلے سے لگا لیا، کہا بھائی مجھے کیا معلوم تھا کہ تم میرا ہم عقیدہ ہے، یقین جان تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے داروغہ، اس سے پہلے تک میں نے بھی اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا تھا، میں بھی تقیے میں تھا، لیکن میرا قید خانے میں جانا، پھر زندہ باہر نکل آنا، یہ سب تمہید ہے اس آنے والے وقت کی کہ جب ہم اپنے آقا کا انتقام لینے والے کا ساتھ دیں گے۔ اب تو تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا، کہ میں یقیناً تیرا ساتھ دوں گا، لیکن دیکھیے راز کسی کو بتانا نہیں۔ بہت دیر تک غور کرتا رہا، اور غور کرنے کے بعد کہا دیکھ تو ایسا کرنا کہ کل صبح میں تو اپنے ساتھ کھانے کا سامان لے کے آنا، کچھ روٹیاں لانا، کچھ چیزیں لے کے آنا، اور آ کے یہ کہنا مجھ سے وہاں پر کہ داروغہ زندان میں نے نظر مانی تھی کہ جب میں چھوٹ جاؤں گا، رہا ہو جاؤں گا، تو ان قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور جو کھانا لے کے آئے وہ کھانا ڈبل لے کے آنا، دو گنا۔ کا دو گنا کس لیے؟ کا دو گنا اس لیے کہ جب تو آئے گا تو میں تیرے اوپر سختی کروں گا، تو تو کہنا کہ حضور میں نے صرف قیدیوں کے لیے نظر نہیں مانی، میں تو آپ کے سپاہیوں کو بھی کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو جب تو سپاہیوں کا نام لے گا تو سپاہی خود تیرا فیور کرنے لگیں گے، اور مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں یہ ترکیب ٹھیک ہے۔ اب اس نے کھانا تیار کیا، روٹی کے اندر کاغذ چھپایا، روٹی کے اندر کاغذ چھپایا، اخروٹ کے اندر دعوات چھپائی، کھیرے کے اندر قلم چھپایا،
اور یہ بہت سارا کھانا اپنے سر کے اوپر لاد کے اگلے دن جیسا کہ طے ہوا تھا یہ پہنچ گیا دیوان وہاں پر در زندان کے اوپر. جیسے ہی در زندان پہ پہنچا ایک مرتبہ سپاہیوں نے کرخت لہجے میں پوچھا کہ کیوں یہاں پہ آیا ہے اور یہ کیا لے کے آیا ہے اپنے ساتھ میں. کہا کہ بھائی میں معمولی انسان ہوں, یہاں پہ معلم تھا, میں کچھ دن پہلے قید ہو گیا تھا, میں نے ایک منت مان لی تھی کہ جب رہا ہو جاؤں گا تو سب قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا, یہ قیدیوں کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں. کہا تجھے معلوم نہیں یہاں پہ کتنی سختی ہے, یہاں پر کوئی چیز نہیں لائی جا سکتی, فوراً یہاں سے واپس چلا جا. کہا بھائی بڑی منت سماجت کرنے لگا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا احسان مانوں گا, میری مدد کرو, میں کچھ لینے کے لیے تو آیا نہیں ہوں, کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب جو یہ شور ہوا تو اس میں داروغہ زندان ہاتھ میں کوڑا لیے ہوا آیا اور اس نے آ کے سخت لہجے میں سپاہیوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ, کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. کہا کہ حضور یہ قیدی ہے, یہ کہتا ہے کہ میں نے منت مانی ہے, اپنے ساتھ سامان لے کے آیا ہے. کہا دھکے دے کے اسے باہر نکالو یہاں سے, اس کی ہمت کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی, یہ جانتا نہیں ہے یہ کوئی یتیم خانہ ہے جہاں پر یہ لے کے آ گیا سامان کھلانے کے لیے. یہ ابن زیاد کا قید خانہ ہے, یہاں پہ قیدیوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے, اس نے ایسی منت کیوں مانی, باہر کرو اسے یہاں سے. اب جب یہ دیکھا تو سپاہی بھی ذرا خاموش ہو گئے, اس لیے کہ داروغہ کی سختی سے سب واقف تھے. انہوں نے کہا بھائی بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا, کیا فائدہ یہاں پر تجھ پر سختی کی جائے گی. وہ آگے بڑھا, اس نے داروغہ زندان کے پیر پکڑ لیے کہ میں تو جاؤں گا نہیں یہاں سے, اس لیے کہ میں تو طے کر کے آیا ہوں کہ یہ کھانا مجھے کھلانا ہے, میں لے کے آیا ہوں, میری نظر کو آپ پورا کرائیے. اس نے ایک ٹھوکر اس کے سینے پہ ماری, وہاں جا کے گرا دور. یہ سب چونکہ طے ہو چکا ہے پہلے, اگر یہ نہیں کریں گے تو پہنچ نہیں سکتا, مقصد نہیں حل ہو سکتا. ٹھوکر ماری, دور جا کے گرا, کہ یہاں سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اور اس کے بعد جو کوڑا ہاتھ میں تھا 2-3 کوڑے بھی رسید کر دیے اور سپاہیوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. تو جب سپاہی اسے اٹھانے لگے اس نے کہا بھائی میری خطا کیا ہے, میں تو تم لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں, میں نے قیدیوں کے لیے بھی منت مانی تھی اور یہ بھی منت مانی تھی کہ تم جیسے مہربان, تم جیسے نرم دل جنہوں نے مجھے رہا کر دیا, میں انہیں بھی کھانا کھلاؤں گا. میں جلدی سے چھوڑ دیا. کہنے لگے ہمارے لیے بھی لے کے آیا ہے. کہ قیدیوں کا الگ ہے, تمہارا الگ ہے. اب منہ میں پانی آ گیا, اس لیے کہ کوفے کا مزاج آپ تو جانتے ہیں نا. ایک مرتبہ آ کے کہنے لگے کہ حضور منت اس نے مان لی ہے, اگر کھانا ایک دن پہنچا دیا تو کیا ہوگا. کہا تم کیا کہہ رہے ہو, اگر ابن زیاد کو خبر ہو گئی. کہا خبر کرنے والا کون ہے, ہم ہی سب لوگ تو ہیں, یہ تو سب کے مشورے سے بات ہو رہی ہے, خبر کون پہنچائے گا وہاں پہ. کہا دیکھو سوچ لو. کہا کہ حضور بالکل خبر نہیں ہوگی, کھا پی کے سب برابر کر دیں گے, کسی کو وہاں اطلاع بھی نہیں پہنچے گی. کہا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے. بس جناب چونکہ مصلحت پروردگار تھی اور مختار کو رہا ہونا تھا, لہذا تلاشی لی گئی سارے سامان کی. داروغہ نے خود اپنے سامنے تلاشی کے لیے حکم دیا, تلاشی لو. لیکن اس وقت تو انہیں کھانا نظر آ رہا تھا نا, اس لیے سب اندھے ہو گئے تھے, کچھ نہیں ملا تلاشی کے اندر. وہ کھانا زندان کے اندر پہنچ گیا اور اس ترکیب سے جناب مختار تک قلم بھی پہنچ گیا, دعوات بھی پہنچ گئی, کاغذ بھی پہنچ گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جلدی جلدی جناب مختار تک وہ کھانا پہنچا. داروغہ کی خاص وہ تھی, اس لیے کہ اشارہ کر دیا کہ یہ والا وہاں پہنچا دینا. اب مختار جیسا جسے مولا زیرک کہیں, فوراً سمجھ گئے کہ کس چیز کے اندر کیا چیز ہوگی. نکالا اور بندے ہوئے ہاتھوں سے خط لکھا. خط کسے لکھا؟ خط لکھا عبداللہ ابن عمر کو. عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کا بیٹا, جس کی بڑی عزت ہے معاشرے کے اندر, اس لیے کہ حدیثوں کی تعلیم دیتے ہیں. یہ خلیفہ ثانی کے بیٹے بھی ہیں, بڑے معزز محترم مقدس مشہور ہیں, اور ان کے ساتھ بڑے بڑے قبیلے والے سردار بھی ہیں, لہذا ان کا ایک روب داب بھی ہے. مختار سے کیا تعلق ہے ان کا؟ مختار کی 2 بہنیں ہیں. ایک بہن کی شادی ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ, اس لیے کہ خلیفہ ثانی نے جب یہ بہادر پایا انہیں, تو جب بہادر پایا تو اپنے بیٹے کے لیے ان کا ہاتھ مانگ لیا, شادی ہو گئی. یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی, عقد ہو گیا. اور دوسری بہن کی شادی ہوئی ہے عمر سعد کے ساتھ. عمر سعد کو جانتے ہیں نا, جس کو عمر سعد کو قتل کرنے سے پہلے جناب مختار نے
اپنے گھر بلا لیا تھا۔ کیا ماحول تھا کوفے کا، عمر سعد دشمن قاتل، اور عمر سعد کی زوجہ مختار کی بہن عاشق اہل بیت۔ اس نے ہی عمر سعد کو پکڑوایا ہے، وہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو کیسے آگے چل کے۔ بس خط لکھا عبداللہ ابن عمر کے نام، اور یہ خط پہنچ گیا جناب عامر ابن عمیر حمدانی کے پاس۔ عمیر کے پاس یہ خط پہنچا، کوفے کے دروازوں پہ پہرا ہے، نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے بغیر اجازت کے، نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے بغیر اجازت کے۔ اگر جانا ہے تو سبب بتاؤ جانے کا، یہ کوفہ نہیں ہے، قید خانہ ہے، عام آدمی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ جانا بھی چاہتے تھے کربلا تو جا نہیں سکے بہت سے اسی وجہ سے، کسی کو اجازت نہیں ہے باہر جانے کی۔ اب یہ خط پہنچایا کیسے جائے، کوئی معتبر اور معتمد آدمی ہے نہیں۔ عامر ابن عمیر نے فیصلہ کیا کہ میں خود خط لے کے جاؤں گا، لیکن خط لے کے جاؤں گا کیسے، اس لیے کہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع ہو چکی ہے، دیکھیے اتنی سب اس کے باوجود، احتیاط کے باوجود، محتاط رہنے کے باوجود اسے اطلاع ہو چکی ہے کہ عامر ابن عمیر کھانا لے کے آیا تھا، اور وہ کھانا اس نے قیدیوں میں تقسیم کیا ہے، اسے پتہ چل چکا ہے، اس کے جاسوس بہت تیز ہیں، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ داروغہ کے اوپر بھروسہ ہے، داروغہ بڑے اعتماد کا آدمی ہے، کوئی اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اب یہاں سے باہر جانا ہے، باہر جائے کیسے، خط کو چھپایا، اور خط کو چھپانے کے بعد پہنچا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کے پاس آ کے معلم نے کہا کہ حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ میں ابھی رہا ہوا ہوں۔ کہا کہ ہاں تیری رہائی کی اطلاع مجھے ہے، آنے کا مقصد بیان کر کے مقصد کیا ہے؟ کہ حضور مقصد یہ ہے کہ میں جب قید میں تھا تو میں نے منت مانی تھی کہ جب قید سے رہا ہو جاؤں گا تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا، یہاں سے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں، پہلے آپ کی زیارت کر لوں پھر خانہ کعبہ کی زیارت کروں۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں اس طرح کی سنا ابن زیاد نے تو ایک مرتبہ کہا کہ عامر 2 دن کے لیے قید کیا ہو گیا، تو نے بڑی منتیں مان ڈالی، میں نے سنا ہے تو نے قیدیوں کو کھانا بھی کھلایا۔ اب سمجھ گئے کہ اطلاع مل چکی ہے، کہنے لگے ہاں وہ اصل میں نے منت مان لی تھی۔ کہا ایک منت وہ مان لی، ایک منت یہ کتنی منتیں مان لی تو نے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ نہیں اجازت دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، جب آپ کی اجازت، جب آپ کا حکم ہوگا تب میں چلا جاؤں گا۔ کہا اس وقت تو کوئی قافلہ بھی نہیں جا رہا، تو جانا کس کے ساتھ چاہتا ہے؟ کہا حضور قافلہ تو کوئی نہیں جا رہا، مگر زندگی کا بھروسہ کیا ہے، میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں، اب منت مان لی ہے، اگر آپ جانے کی اجازت دے دیں، با دل ناخواستہ اجازت دے دی کہ اچھا چلا جا۔ اب یہاں سے جناب عامر ابن عمیر حمدانی کا کردار شروع ہوتا ہے، اہم ترین کردار۔ ایک حسین کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں، جب جرت اظہار حق پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، جب دل سے خوف دنیا نکل جاتا ہے، جب اولاد کی محبت اور وہ لالچ جو انسان کو صحیح راستہ چلنے سے روک دیتا ہے وہ دل سے دور ہو جاتا ہے، تو انسان کتنا بے خوف ہو جاتا ہے۔ باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد اب اسے ہر لمحہ یہ احساس ہے کہ میں کھلی ہوئی فضا میں ہوں، مختار بند فضا میں ہے، میں صاف ہوا میں سانس لے رہا ہوں، وہاں پر سانس لینے کے لیے بدبودار ہوا ہے، اور یہ احساس ہے کہ اگر وہ آزاد ہو گیا تو یہ سارے کمینے جو جنہوں نے شہادت امام حسین میں اہم کردار ادا کیا ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک جوش اور ایک ہمت بھری ہوئی ہے، بسم اللہ کہہ کے سفر کا آغاز کیا، اور ایسے سفر کا آغاز کیا، بہت دور ہے، جانا آسان نہیں ہے، اور اس وقت جبکہ گھوڑوں کے اوپر سفر طے ہوتا ہے، گھوڑوں کے اوپر گھوڑے کی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک منزل تک گھوڑا جا سکتا ہے، اس کے بعد آپ گھوڑے کو اس کے آگے نہیں لے جا سکتے، گھوڑے کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنا فاصلہ طے کرے گا، اس کے بعد تھک جائے گا گھوڑا، اس کے بعد اگر آپ آگے لے کے جائیں گے تو گھوڑا سرکش ہو جائے گا، وہ آپ کو کہیں پہ گرا دے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لہذا اس نے یہ کیا کہ تیز رفتار گھوڑے لیے، اور تیز رفتار گھوڑے لے کے جہاں پہ اس کی لمٹ ختم ہو جاتی تھی وہاں پر اس گھوڑے کو چھوڑ کے نیا گھوڑا خرید لیتا تھا، اور نیا تازہ دم گھوڑا لے کے پھر منزل، ہفتوں کا راستہ دنوں کے اندر طے کیا، دنوں کا راستہ گھنٹوں کے اندر طے کیا، اور منزلیں مارتا ہوا بغیر کسی تھکان کے، بغیر کسی آرام کے، بغیر کسی سکون کے،
یہ سیدھا مکے میں عبداللہ ابن عمر کے گھر پہنچا، اور وہ صبح کا وقت تھا جب جا کے اس نے دق الباب کیا، اندر سے صفیہ کی آواز آئی۔ صفیہ بہن کا نام ہے مختار کی۔ کون؟ کہا کہ میں مختار کا قاصد ہوں، ایک خط لے کے آیا ہوں۔ مختار کا نام سنا بہن بے چین ہو گئی، میرے بھائی کا قاصد آیا ہے۔ کنیزوں سے کہا جلدی اندر لا کے بٹھاؤ، کنیزوں نے لا کے اندر بٹھایا۔ بڑی خاطر مدارات ہونے لگی، کہا کہ جلدی میرے بھائی کا نامہ مجھے دے دے۔ بھائی کا نامہ بہن تک پہنچا، اور اب جو پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ صفیہ کی بے چینی کا عالم یہ تھا کہ سر کو دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر رونے لگی، ہائے میرا بھائی اس حالت میں ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا کیا تو میرے بھائی سے ملا ہے؟ کہا ہاں میں ملا ہوں، ذرا کچھ زبانی کیفیت بھی بتا۔ کہا اے بہن زبانی کیفیت نہ پوچھ، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں پہنا کے ان ہتھکڑیوں کو آگ سے پگھلا دیا گیا، گوشت کے اندر پیوست ہو گئی ہیں ہتھکڑیاں، یہ عالم ہے۔ اور بہن نہ پوچھ، کھانے کے لیے تارکول دیا جاتا ہے، ایسی غذا دی جاتی جس سے گوشت گھل جائے، ایک وقت صرف کھانا مل رہا ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ اور جب سے دربار میں زنجیریں توڑی تھی مختار نے، اس وقت سے اور بھی زیادہ سختی بڑھ گئی ہے۔ کہا اچھا اس قیدی کو قید کے اندر رہنے کے باوجود بھی اتنی طاقت ہے کہ یہ لوہے کی زنجیروں کو کچے دھاگوں کی طرح توڑ دیتا ہے، اس کے اوپر خاص نظر رکھو، بہت سختی ہے۔ یہ سنا تو ایک مرتبہ اور زیادہ گریہ کرنا شروع کیا۔ ماں کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو بیٹی نے بھی گریہ کرنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عمر آئے، آنے کے بعد وہ خط آگے بڑھا دیا، کہا دیکھو میرے بھائی کا خط آیا ہے۔ خط پڑھا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ان کا کردار اور کیریکٹر کیا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے آپ کو، اگر وقت ہوتا تو بتا بھی دیتا، بھائی اتنا کافی ہے کہ خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں۔ پریشان، خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد جانتے ہیں کہ مختار کون ہے، خوب اچھی طرح معلوم ہے، کوئی پرواہ زیادہ نہیں کی، چاہا کہ ٹال دیں بات کو، لیکن بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں، زوجہ سے بہت محبت ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ابھی آپ خط لکھیے۔ کہا کہ جانتی ہو مختار حکومت کا باغی ہے، حکومت کے باغی کے ساتھ یزید کیا سلوک کرتا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ کو ابھی خط لکھنا پڑے گا، آپ کی یہ عزت کس دن کام آئے گی، اسی وقت خط لکھیے یزید کو کہ میرے بھائی کو رہا کر دے۔ کہا کہ جب کوئی قافلہ جائے گا تب میں خط لکھوں گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کی خواتین کا خاص طریقہ ہے کہ جب وہ گریہ کرتی ہیں آج بھی تو وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگتی ہیں، بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، اور کہا کہ میں اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گی جب تک آپ میرے بھائی کی رہائی کا انتظام نہیں کریں گے، فوراً خط لکھیے۔ مجبور ہو گئے، بادل ناخواستہ خط لکھا، خط لکھ کے کہا کہ اب تم پریشان نہ ہو، میں نے خط لکھ دیا ہے۔ اور خط میں کیا لکھا اس کا مضمون بھی سن لیجئے، صرف 2 جملے بتاؤں گا، پورا خط نہیں پڑھوں گا میں، اس لیے کہ پورے خط کو پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، علماء نے منع کیا ہے کہ عوام کے درمیان پورا خط نہ پڑھا جائے۔ لکھا یہ کہ عرب کے اندر میرا جو مقام ہے تو اس سے خوب واقف ہے یزید، عرب کے اندر جو میرا مقام ہے تو اس سے خوب واقف ہے، تیرے گورنر نے میرے برادر نسبتی کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ دارالامارہ کے قید خانے میں بند ہے۔ جب اس کی اطلاع میری زوجہ کو ملی اور میری بیٹی کو ملی تو ان دونوں نے اپنے سروں کے بال کو نوچ لیا ہے، ان بالوں کو میں بند کر کے ایک تھیلی کے اندر اور اپنی مہر لگا کے بھیج رہا ہوں اس خط کے ساتھ، تجھ پر لازم ہے کہ جیسے ہی تجھے یہ خط ملے فوراً مختار کی رہائی کے لیے خط لکھ دے، حکم دے دے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں عرب کے سرداروں کا ایک لشکر جرار لے کے تجھ پہ حملہ کروں گا اور تجھ سے خون حسین کا انتقام لوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، خون حسین کا انتقام دھمکی بنا ہوا ہے حکومت کے لیے، جس کو بھی حکومت کو ڈرانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم خون حسین کا انتقام لیں گے۔ اچھا یہ اس سے پہلے بھی کئی خط اس طرح کے لکھ چکے تھے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جب بار بار ان کے دھمکی بھرے خط پہنچے تو یزید نے کچھ خطوں کی کاپیاں انہیں بھیجیں
جو ان کے ابا نے ان کے ابا کو لکھی تھی. ارے نہیں غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ان خطوں کا مضمون کیا تھا مجھے معلوم ہے، لیکن بیان نہیں کرنا ہے یہاں پہ. اگر کسی کو تحقیق کرنی ہے تو آپ خود تاریخ طبری پڑھیے، تاریخ طبری پڑھیے، بہار الانوار پڑھیے، علامہ مجلسی میں سب لکھا ہے کہ وہ کیا تھا. وہ لکھی اور کہا کہ میاں بڑی دھمکیاں دیتے ہو، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اگر اب کے تم نے مجھے دھمکی دی تو ان سارے خطوں کی کاپیاں بنوا کے پورے عرب میں تقسیم کرا دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کبھی دھمکی نہیں دی. اب کیا تھا اس میں وہ آپ دیکھتے رہیے گا. بہرحال یہ خط لکھا، وہ خط لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، اب تم پریشان نہ ہو، جب کوئی جائے گا قافلہ یہاں سے تو میں یہ خط بھیج دوں گا، کوئی قاصد مل جائے گا. کہا کہ نہیں آپ تلاش کیجئے کسی قاصد کو. یہ ساری گفتگو عامر ابن عمیر سن رہا ہے. عامر نے بیچ میں مداخلت کی، کیا حضور آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی قاصد جائے گا؟ اس خدمت کے لیے تو میں پہلے سے ہی تیار ہوں، آپ خط لکھ کے مجھے دے دیجئے. میں جانے کا تم تو ابھی اتنی طویل مسافت طے کر کے آئے ہو، ابھی تو سفر کی تکان بھی نہیں اتری. کہا سفر کی تکان کی بات نہ کیجئے، میں وعدہ کر کے آیا ہوں کسی سے، اور ایک مومن اپنے وعدے کو کبھی بھولتا نہیں ہے. مومن کی کچھ صفات دیکھیں تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے تو کتنے درس ہیں جو آپ کو ملیں گے. جناب مسلم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں معلوم ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرا کچھ قرضہ ہے وہ ادا کر دینا. کیا مطلب؟ یعنی موت سامنے کھڑی ہوئی ہے مگر مومن وہ ہے. یہ درس ہے جو مومن کے لیے جناب مسلم نے دیا ہے کہ اگر موت بھی سامنے ہو اور تم کسی کے مقروض ہو تو قرضہ ادا کرنا بھول نہ جانا. اسی طرح معلم درس دے رہا ہے کہ اگر مشکلیں بھی سامنے ہوں، اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالنا پڑے، لیکن کسی سے وعدہ کیا ہو تو اس وعدے کو بھول نہ جانا. کہا میں تیار ہوں اس کے لیے. کہا کہ اچھا رات بھر تو آرام کر لو. کہا رات بھر نہیں، مجھے تو اسی وقت نکلنا ہے. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں اس وقت نہ نکلو، راستے میں خطرہ ہے. تو رات بھر کے لیے معلم رک گیا. رات بھر رکنے کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح معلم نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور اسی طرح سے 2 دن کی مسافت کو 1 دن میں طے کرتا ہوا معلم منزلوں پہ منزلیں مارتا ہوا جیسے پر لگ گئے ہوں کسی کے. چند دنوں کے اندر جو طویل فاصلہ تھا اسے طے کر کے مکے سے دمشق پہنچ گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس طرح کوفہ بدل چکا ہے اسی طرح اگر دمشق کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیا یہ بھی کوئی اسلامی شہر ہے؟ کیا یہ بھی مسلمانوں کا شہر کہے جانے کے لائق ہے؟ اتنا انقلاب آ گیا ہے شام کے اندر، اتنا انقلاب آ گیا ہے دمشق کے اندر. میں آپ کی خدمت میں وہ ساری باتیں عرض کرتا کہ کیسا کیسا انقلاب آیا ہے، مگر مجھے رکنا یہاں پہ زیادہ نہیں ہے، مگر پھر بھی 2 جملے ضرور عرض کرتا ہوں. وہ 2 جملے بس جس سے نقشہ کھنچ جائے وہ سن لیجئے. اتنا انقلاب آ گیا تھا، اتنا انقلاب آ گیا تھا کہ بعد میں جب مدینے والوں نے ایک وفد بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ دمشق کے حالات کیا ہیں، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ اطلاع دی کہ یزید کی حرکتوں کا جو بیان کیا ہے انہوں نے وہ قابل دید اور قابل غور باتیں ہیں کہ کیا کیا ہو رہا تھا دمشق کے اندر. باقی اتنا کہا، 2 جملے صرف بتاتا ہوں. کہا کہ یزید اتنا کمینہ انسان ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں پھوپھیوں کسی کو نہیں بخشتا ہے، سب کو اپنے لیے حلال جانتا ہے. یہ پورے دمشق کا، آپ کہیں گے کہ یہ پورے دمشق کا ماحول تھوڑی ہے، یہ تو یزید کا کردار ہے. ہاں یہ یزید کا کردار ہے، لیکن اگر کسی جگہ کے اوپر اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے اور اس جرم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تو عوام بھی اس خطا میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے کہ یہی سیرت امام حسین کا پیغام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، تاریخ کو آپ دیکھتے چلے جائیے، ایسا لگے گا یہ آج ہی کی تاریخ ہے. میں نے کوفے کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی، پورا بتایا آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے کوفے کے اندر. بستیاں لوٹ رہی ہیں، شام کے فوجی آتے ہیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اور باقی لوگ کہتے ہیں یہ لوٹیں ہم سے کیا لینا دینا، ان کے یہاں آفت آئی ہے ہم سے کیا لینا دینا. یہ بالکل آج کا نقشہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل آج کا نقشہ ہے. لبنان کے اندر مسلمان لٹ رہا ہے،
باقی لوگ کہہ رہے ہیں یہ لٹے، ہم سے کیا لینا دینا۔ فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، باقی سب مسلمان ہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں ہم سے کیا لینا دینا۔ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آج بھی؟ کل بھی یہ مسیحی اور یہودی تھے کہ جنہوں نے پوری تاریخ کے اوپر غلبہ کیا ہوا تھا، جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، مٹھی بھر انسان تھے، آج بھی مٹھی بھر انسان ہیں، اور عالم اسلام کتنے مسلم ممالک ہیں، مگر کسی کے لبوں کو جنبش نہیں ہوتی، سب خواب خرگوش کے اندر مبتلا ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائیوں کو کٹتے ہوئے مگر کوئی نہیں بولتا۔ یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، یہ پرانا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے کہ جب انسان کو خود جب اس کے اوپر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی کے اوپر مصیبت آئی اور آپ نہیں بولے تو اگلا نمبر آپ ہی کا ہے، بالکل حقیقت ہے۔ انسان کلمہ حق ضرور بلند کرنا چاہیے۔ دمشق کے اندر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد غسل کیا، مسجد کے اندر آیا، مسجد کے اندر آ کے معلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جو امام مسجد تھا اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ حضور میں ایک بہت بڑی مہم پہ نکلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بعد نماز آپ میرے لیے دعا کریں، میں عالم مسافرت میں ہوں، دعا کروائیے میرے لیے کہ اللہ میرے مقصد میں مجھے کامیابی عطا کرے۔ نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد میں امام مسجد نے سب لوگوں کو متوجہ کیا اور کہا کہ بھائی ایک مسافر ہے جو یہاں پہ آیا ہوا ہے، یہ کسی خاص مقصد سے آیا ہے، اس کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ سب نے مل کے دعا کی۔ یہ دعاؤں کے حصار میں بہت پر امید ہو کر، یہ سوچ کر کے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، معلم مسجد سے نکل کے یزید کے محل کی طرف چلا۔ یزید کے محل پہ پہنچا۔ یزید کے محل کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ، اور بعض لوگوں نے تحقیق کر کے 10 دروازے بھی لکھے ہیں، لیکن پہلے دروازے کے اوپر بڑا پہرا ہے۔ یہ وہاں پہ پہنچا، لوگوں نے، سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک معمولی سا انسان ہے جو کھڑا ہوا ہے سامنے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اب یہ خط کو چھپائے ہوئے، اگر خط کو بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ خط وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کھل جائے، لہٰذا بہت سمجھدار ہے، یہ جانتا ہے کہ خط کو ظاہر نہیں کرنا مجھے وہاں پہنچنے سے پہلے، خط لباس میں چھپکا، میں ایک نیاز مند ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں یزید سے، میرا امیر ہے، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں۔ سر سے پیر تک پہرے داروں نے دیکھا تو کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، فوراً چلے آتے ہیں امیر سے ملنے کے لیے۔ تم جیسے ہزاروں یہاں پہ آتے ہیں، اپنی شکل دیکھیے تم نے آئینے میں، امیر سے ملنے کے لیے چلے آئے، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بیچارہ مایوس ہو کے وہاں سے ہٹ گیا، ایک کونے میں جا کے ایک مقام کے اوپر چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ پہرے دار بہت سخت ہیں، یہ مجھے جانے نہیں دیں گے، اب جب ان کی ڈیوٹی چینج ہوگی اور دوسرے پہرے دار آئیں گے تب میں پھر سے کوشش کروں گا۔ ڈیوٹی بدلی، یہ پھر وہاں پہ آیا، مگر ان لوگوں نے ان سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ یہ مایوس ہو کے واپس آیا مسجد میں، گریہ کرنے لگا، رو رہا ہے زار و قدار، مولا کیا میرا عمل قبول نہیں ہوا؟ مولا میں نے تو اتنی محنت کی ہے مگر مجھے تو اندر جانا ہی نصیب نہیں ہو رہا، اگر میں اندر نہیں پہنچا تو کام کیسے بنے گا؟ ایک دن گزرا، اگلے دن پھر صبح اٹھا، لباس کے اوپر خوشبو لگائی، پھر چلا، وہی عمل۔ کل والے کچھ سپاہی موجود تھے، انہوں نے پہچان لیا، کہا تو کل بھی آیا تھا، تجھے منع نہیں کیا تھا کل؟ کہا بھائی مجھے کسی طرح چلے جانے دو اندر، میں صرف ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، اجازت نہیں ہے کسی کو، نہیں جا سکے گا تو۔ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے، کتنا بدل گیا دمشق، کتنا بدل گیا شام، کتنی بدل گئی امت، کتنے بدل گئے مسلمان۔ یہ اپنے آپ کو اسی رسول کا جانشین کہہ رہا ہے کہ جو کل کھجور کی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کیا کرتا تھا، جہاں اگر دشمن بھی آ جاتا تھا تو اس کے لیے اپنا دامن رسول بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو اس کا جانشین کہہ رہا ہے، جہاں ایک مومن ملنا چاہتا ہے تو ملنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 17 دن گزر گئے، 17 دن تک مسلسل کوشش کرتا رہا مگر معلم کو دربار یزید تک جانے کی اجازت نہیں ملی۔ روز مسجد میں مایوس ہو کے واپس آتا تھا، روز دعا کراتا تھا۔ جب 17واں دن آیا اور اس نے نماز مغربین کے بعد دعا کرائی تو اس کی دعا کے بعد اب لوگ بھی پریشان تھے، سب لوگ جمع ہو کے گئے امام مسجد کے پاس اور کہا کہ حضور آپ روز دعا کراتے ہیں، ہم روز آمین کہتے ہیں، ایک پردیسی ہمارے یہاں آیا ہوا ہے، 17 دن ہو گئے،
17 دن میں 3 وقت دعائیں کی جا رہی ہیں، آخر اس کی کون سی تمنا ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ شاید اسے مال کی ضرورت ہو، اس سے پوچھ لیجئے، ہم اسے مال دے دیں، یہ عالم مسافرت میں ہے۔ کہا کہ اچھا آج میں تنہائی میں اس سے سوال کروں گا۔ دیکھیے دمشق کی حالت بھی کوفے سے کچھ الگ نہیں زیادہ۔ لوگ چلے گئے تو اس نے تنہائی میں آ کے، بوڑھا انسان تھا، باریش، نورانی چہرہ، مگر کوئی زیادہ ربط ضبط نہیں تھا، اس لیے کہ انہیں تو راز رکھنا تھا اپنے راز کو۔ یہ بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ آ کے چٹائی پہ برابر میں بیٹھ گیا۔ کہا بھائی تو روز دعا کراتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تیری تمنا کیا ہے؟ تیری خواہش کیا ہے؟ مجھے بیان کر دے، شاید میں تیری کوئی مدد کر سکوں۔ اس لیے کہ میں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تیری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کچھ پیسے جمع کر کے تجھے زیادہ سفر دے دیں گے اگر تو آگے جانا چاہتا ہے۔ کہا نہیں میری یہ تمنا نہیں۔ کہا پھر بات کیا ہے؟ کہا معاف کیجئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری بات کیا ہے۔ سمجھ گیا کہ کوئی راز ہے جو یہ مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ کہا اچھا یہاں سے اٹھ تو میرے گھر چل۔ یہ گھر لے کے آیا، گھر آ کے دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی گفتگو نہیں ہو رہی، کیسے بات کی شروعات ہو؟ اگر میں نے بتا دیا، نہ جانے یہ کس عقیدے کا انسان ہے، بتانے کا انجام کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ مقصد میں کامیاب نہ ہو پاؤں، درمیانی میں رہ جاؤں۔ یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، لیکن دیکھیے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو پہچان لیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں ایسی آتی ہے۔ یہ تو نہیں پہچان سکا امام کو، لیکن امام روز اس کو دیکھ رہا تھا، اس کا گریہ دیکھ رہا تھا، اس کا انداز دیکھ رہا تھا، وہ پہچان گیا کہ ہو نہ ہو یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ اپنا راز مجھے بتا نہیں رہا ہے۔ اب راز بتانے کے لیے کہے کیسے؟ اس لیے کہ ابھی پورا یقین تو نہیں ہے نا، پہچان تو لیا لیکن یقین تو نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اس بوڑھے انسان نے اپنے بچوں کو آواز دی، اندر سے کسی کو آواز دی، 2 ننھے بچے آئے، ایک آ کے اس زانو پہ بیٹھ گیا، دوسرا آ کے اس زانو پہ بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے محبت سے گفتگو کرنا شروع کی اپنے بچوں سے۔ جب معلم نے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، معلم بھی سوچ رہا ہے کہ کہیں تو بات شروع کرنی ہے، تو ایک مرتبہ معلم نے پوچھا کہ اے شیخ ان بچوں کے نام کیا ہیں؟ نام پوچھے تو ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہا یہ دونوں میرے نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ کہیں غربت میں، مسافرت میں اپنے اماموں کے نام سننے کو مل جائیں تو انسان کا دل کتنا بڑھ جاتا ہے۔ بس معلم سمجھ گیا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آقا کے چاہنے والے ہیں۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ کہا بھائی کیا بتائیں تجھے، جس دن سے امام کی شہادت ہوئی ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں گریہ نہ ہوتا ہو، ہم ماتم نہ کرتے ہوں، لیکن یہ حکومت اگر اسے ہمارے عقیدے کا پتہ چل گیا تو جانتا ہے انجام کیا ہوگا۔ اب تو اپنا تعارف کرا دے۔ کہا کہ ہاں اب تعارف کرانے میں مجھے کوئی کسی طرح کی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ میں اب پورا تعارف کرایا، مختار کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں عبداللہ ابن عمر کا، وہاں تک جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھے جانے نہیں دیتا۔ کہا کہ تو 17 دن کیا، اگر تو یہاں مہینوں رکا رہے تب بھی تو وہاں نہیں جا سکے گا۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو اپنے لباس سے پہچان لیا جاتا ہے کہ انسان کے شخصیت میں اس کے لباس کا کتنا رول ہوتا ہے۔ کہا تو اپنے لباس سے پہچان لیا جاتا ہے، تو کبھی وہاں نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کس کی کیا حیثیت ہے۔ کہا مجھے تو جانا ضروری ہے۔ کہا ہاں میں تجھے ترکیب بتاؤں گا جانے کی، اور انشاءاللہ تو پہنچے گا، اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے تجھ سے اسی لیے ملایا، تو پہنچے گا ضرور۔ کہا کہ ترکیب بتائیے؟ کہا سن ترکیب یہ ہے کہ تو صبح کو اٹھنا، بہترین قیمتی لباس خریدنا، سفید رنگ کا دیبا کا کپڑا لینا، سفید امامہ، سفید لباس، سفید پٹکا، سفید جوتے، سفید موزہ، بہترین قسم کی خوشبو خریدنا، اور اس خوشبو کو لگا کے جا کے سپاہیوں سے یہ پوچھنا نہیں کہ مجھے اندر جانا ہے، بلکہ اکڑتا ہوا، گردن کو اکڑائے ہوئے،
وہ تجھے سلام کریں تو ہوں کر کے ایسے کر دینا، سلام کا جواب بھی نہیں دینا ان کو. کہا کہ اچھا، کہا جیسے ہی تو ایسا کرے گا دروازہ کھل جائے گا. یہ ہے مزاج، آپ سمجھیے. اب اسلام میں ملوکیت آ گئی. کتنی ملوکیت آ گئی. جو قیصر و کسریٰ کا انداز تھا، جو حاکموں کا انداز تھا، وہ انداز آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسی لیے تو مودودی نے لکھ دیا، مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر یہی تو لکھ دیا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت آ گئی اسلام میں، جس کے لیے ان کو بڑی کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں. یہ تک کہا گیا کہ صاحب وہ انہوں نے نہیں لکھا، کسی اور نے لکھ کے وہ کتاب ان سے منسوب کر دی ہے. اس لیے کہ جو بھی حقیقت لکھ دیتا ہے اس کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اچھا، ایک بات میں آپ کی خدمت میں